الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب ثنا آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کو دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کو مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور و پیکر آ گیا، سین کہنے لگا ساقی کوثر آ گیا، شین کہنے لگا شافی محشر آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، غاد کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، طا کہنے لگا طه کی پیشانی والا آ گیا، زوا کہنے لگا ظلمتوں کو دور کرنے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور و پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر اوڑھنے والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے دین کا مرکز بنانے کے لیے، کہ اس مہینے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں وفات بھی ہے۔ تاریخوں کے اندر اختلاف ہے، وہ میرا موضوع نہیں۔ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے آگے کئی جمعے جو ہیں اسی عنوان سے چلیں گے۔ سیرت کے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، ہونی چاہیے کہ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت، رتبہ، مقام، مرتبہ اس کو بیان کرتے ہوئے کتابیں بھی لکھی جا چکی، بیانات بھی ہو چکے، لیکن جس شان کے لائق میرے پیارے نبی ہیں اس طرح کوئی حق ادا نہیں کر سکا۔ اور یہ میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عنوان اتنا وسیع ہے، میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، مرتبہ، مقام، رتبہ اتنا بلند ہے کہ اس وقت کے اس زمانے کے انسان نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سارے کے سارے میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان لکھنا شروع کر دیں، پھر اس لکھنے کے اندر فرشتے بھی سارے کے سارے شامل ہو جائیں، اس لکھنے کے اندر سارے کے سارے جنات بھی شامل ہو جائیں، اس لکھنے کے اندر تمام مخلوقات کو اللہ طاقت دے دے لکھنے کی لکھنا شروع کر دیں، زمین و آسمان کو ورق بنا دیا جائے، صفحہ بنا دیا جائے، یہ دریا، سمندر، چشمے، تالاب، نہریں، ان سب کے سب پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں، شجر ہیں، ان کی کلمیں بنا دی جائیں، وہ لکھتے لکھتے کلمیں ٹوٹ جائیں گی، لکھتے لکھتے صفحہ یہ زمین و آسمان کا بنایا ہوا ختم ہو جائے گا، لکھتے لکھتے سمندر، دریا، نہروں کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھتے لکھتے انسان، فرشتے، جنات تھک جائیں گے، قیامت آ جائے گی،
لیکن میرے نبی کی شان کا ادا کرنے حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ ہے. کیوں؟ کہ جس کی شان میں اللہ نے پورا قرآن اتار دیا، اس کی شان میں اور تو کیسے بیان کر سکتے؟ لیکن صرف اس صف میں شامل ہونے کے لیے کہ اللہ ہم تیرے محبوب سے محبت کرنے والے، ہم تیرے محبوب سے پیار کرنے والے، ہم تیرے محبوب سے عقیدت رکھنے والے، ان عقیدت رکھنے والوں میں پیار کرنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے صرف یہ بیان کیا جاتا ہے. میرے ایک دوست ہیں مفتی صاحب، میں نے ان سے پوچھا آپ نے سلسلہ شروع کیا تھا سیرت کے عنوان پر خطبہ جمعہ کا، ولادت سے لے کر وفات تک، جوانی، لڑکپن، بچپن، سب کچھ آپ نے بیان کیا، کتنا وقت لگا؟ انہوں نے کہا میں نے سب کچھ تو بیان کیا لیکن مختصر بیان کیا، تفصیل نہیں بیان کر سکا، صرف اشارے کے ساتھ میں بات کو آگے لے کر چلتا رہا. میں نے کہا پھر بھی کتنا وقت لگا؟ کہنے لگے 126 جمعے لگے ہیں. کتنے؟ 126، تقریباً 2.5 سال بنتے. کہا صرف اشاروں کے اندر بیان کیا ہے، تفصیل نہیں بیان کی، صرف اشاروں میں اتنا وقت لگے. تو ہم صرف اس صف میں شامل ہونے کے لیے یہ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت کے مختصر حصے سے ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے انسانوں پر بے شمار احسان کیے ہیں، اتنے احسان کیے ہیں کہ شمار نہیں کیے جا سکتے. پھر کوئی احسان کرنے کے بعد اللہ کی ذات نے احسان نام لے کر نہیں جتلایا. مثلا اللہ نے کان دیے، آنکھیں دی، زبان دی، دماغ دیا، دل دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، لیکن یہ سارے اللہ کے احسان ہیں. نام لے کر مخاطب کر کے اللہ نے احسان کو نہیں ایسے جتلایا. لیکن ایک احسان ایسا ہے جو اللہ رب العزت کی ذات احسان کرنے کے بعد جتلا رہے کہ میرے بندو یہ احسان ہے میرا جو میں نے تم پر کیا ہے. وہ احسان کون سا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. اللہ کون سا احسان کیا؟ فرمایا میں نے اپنا لاڈلا محبوب، اپنا پیارا حبیب تمہیں دے دیا. کوئی اپنا پیارا نہیں دیا کرتا، کوئی اپنا محبوب نہیں دیا کرتا. پیرو چک کے رہنے والوں اپنی قسمت پہ فخر کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے کا شرف حاصل ہوا. جس نبی کی ملاقات کے لیے، جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے سارے نبی رب سے دعائیں کرتے رہے، ہمیں اللہ نے بن مانگ کہ اس نبی کی امت میں پیدا فرما دیا. چلیے میں قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کروں، بہت زیادہ. اب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنتے ہیں. ایک شان سیرت وہ ہے جو میں بیان کروں کتابوں سے پڑھ کر، ایک سیرت شان وہ ہے جو آپ کسی سے سن لیں. میں سب سے پہلے سیرت کا عنوان شروع کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان سے اپنی شان بیان کی ہے. حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی ہے. الفاظ مختلف ہیں، کمی بیشی کے ساتھ مفہوم یہی ہے. میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ کے محبوب
اپنی سیرت مجھے آپ بتا دیجئے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے 6 خصوصیات، 6 باتیں ایسی دی ہیں جو میرے علاوہ اللہ نے کسی دوسرے نبی کو نہیں دی۔ 6 باتیں، 6 انعام، 6 اعزاز، 6 خصوصیات اللہ نے مجھے ایسی عطا کی ہیں جو میرے علاوہ کسی دوسرے نبی کو، کسی دوسرے رسول کو، کسی دوسرے پیغمبر کو عطا نہیں ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر بتا دیجئے، مجھے سمجھا دیجئے وہ کون سی 6 باتیں ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں پہلے نمبر پر اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کر دیے، گفتگو کرنے کا طریقہ عطا کر دیا، سلیقہ عطا کر دیا، ملکہ عطا کر دیا۔ میں بات تھوڑی کرتا ہوں، اس کے معانی و مطالب، اس کی تشریح، اس کا مفہوم بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر، علماء کرام مجھے بتا دیجئے، میں پیرو چک کے لوگوں کو بتاؤں گا، لوگ کہیں گے بات کی سمجھ نہیں آئی، ذرا بات کو کھول کر بتا دیجئے، سمجھا دیجئے آسان لفظوں کے اندر۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسے کلمات عطا کیے، گفتگو کا ایسا طریقہ عطا کیا۔ اللہ کے نبی بات تھوڑی کرتے تھے، جملہ تھوڑا ہوتا تھا، الفاظ تھوڑے ہوتے تھے، لیکن اس کے معنی و مطالب بہت زیادہ ہو جاتے تھے۔ مثلا فرمایا 2 لفظوں کی حدیث ہے، الدین النصیحہ، 2 لفظوں کی حدیث ہے۔ میں نے علماء کرام سے پوچھا، علماء کرام مجھے بتا دیجئے کیا معنی؟ فرمایا اس کے معنی کے اندر، اس کی تشریح کے اندر علماء کرام نے کتابیں لکھ دی، کئی ہزار صفحات کی اس ایک حدیث کے 2 جملوں پر کتابیں لکھ دی۔ المرء مع من احبا، مختصر سی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مختصر سی حدیث ہے۔ الغیبۃ اشد من الزنا، یہ مختصر سی حدیث ہے، لیکن کبھی علماء کرام سے جا کر پوچھو، علماء کرام اس کی تشریح بتا دیجئے، اس کا مفہوم بتا دیجئے، کوئی کتاب دکھا دیجئے۔ علماء کرام اس ایک حدیث پہ کئی ہزار صفحات کی کتابیں آپ کو دکھائیں گے، اور لکھنے والے نے کہہ دیا میں نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا، حق ادا نہیں ہو سکا۔ میں نے اپنے علم کے مطابق لکھ دی ہے، اس کی تشریح 2 لفظوں کی تشریح ہزارہ صفحات کی، لیکن حق ادا نہیں ہوا۔ تو اللہ نے میرے پاک پیغمبر کو جامع کلمات کہ مختصر سی بات میں 2 لفظوں میں پوری بات بیان ہو گئی، اس کی تشریح بہت زیادہ، معانی و مطالب بہت زیادہ۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کر دی۔ دوسرا انعام، دوسرا اعزاز، دوسری خصوصیت فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میرا رعب دشمن پر ڈال دیا ہے۔ میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا، میرے آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی کسی ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے لیا جاتا، میرے پاک پیغمبر کا نام سن کر وہ بادشاہ کانپنے لگ جاتا، تخت سے اٹھ کر نیچے گر پڑتا۔ میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا، جب میرا تیرا نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، وہ کیسر و کسریٰ کے کنگرے جو کئی ہزار سال سے جل رہے تھے، آتش گدا فارس کا جو کئی ہزار سال سے جل رہا تھا، میرے نبی کے رعب کی وجہ سے وہ فارس کا آتش گدا بجھ جاتا ہے۔ میں نے سیرت کی کتابوں میں یہ بھی پڑھا، میرے آقا مدنی کی ولادت ہوتی ہے، میرے آقا مدنی کے
کے روب کی وجہ سے کیسر و کسریٰ کے کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑتے ہیں۔ میرے آقا مدنی کا روب ایسا، میرے آقا مدنی کی سیرت ایسی، میرے آقا مدنی کا نام نامی کے اندر ایسا روب، ایسا دبدبا اللہ نے ڈال دیا تھا، دشمن کے سامنے میرے آقا مدنی تشریف لے جاتے، لاکھوں کا مقابلہ ہے، لاکھوں لوگ سامنے موجود ہے، لیکن میرے نبی کے ساتھ 313 وہ 313 ہزاروں پر غالب آ جایا کرتے تھے۔ وہ 313 میرے نبی کے روب کی وجہ سے ہزاروں پہ غالب آ جایا کرتے تھے۔ تو دشمن پہ میرے نبی کا اللہ نے روب ڈال دیا۔ فرمایا دوسرا انعام اللہ نے مجھے یہ دیا۔ تیسرا انعام فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلی جتنی امتیں تھیں ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، نہ قربانی کا وہ جانور کھا سکتے تھے، نہ مال غنیمت کا مال لے سکتے تھے، آگ آتی آگ لے جاتی۔ لیکن اس امت کے اوپر یہ اللہ نے انعام کیا، میرے نبی کی سیرت ہے، میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی وجہ سے کہ اللہ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا۔ چوتھا انعام فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے میری امت کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا، مسجد بنا دیا۔ پہلی جتنی امتیں تھیں ان کے لیے حکم یہ تھا وہ خاص جگہ پہ جا کر عبادت خانے میں جا کر عبادت کرتی، تب ان کی عبادت قبول ہوتی تھی۔ یہودیوں کو حکم یہ تھا اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کریں تب عبادت قبول ہے۔ عیسائیوں کو حکم یہ تھا تم اپنی عبادت خانے میں جا کر عبادت کرو تب عبادت قبول ہے۔ مجوسیوں کو حکم یہ تھا تم اپنی عبادت خانے میں جا کر عبادت کرو تب عبادت قبول ہے۔ میرے نبی کی شان دیکھیے، میرے نبی کی عظمت دیکھیے، میرے نبی کا مقام دیکھیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرا امتی، میرے نبی کا امتی مسجد میں عبادت کرے تب بھی قبول ہے، میرے نبی کا امتی گھر میں عبادت کرے تب بھی قبول ہے، میرے نبی کا امتی دکان پہ عبادت کرے تب بھی قبول ہے، میرے نبی کا امتی فیکٹری میں عبادت کرے تب بھی قبول ہے، میرے نبی کا امتی جہاں پر بھی عبادت کرے گا اللہ اس عبادت کو قبول کر لے گا۔ یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، فرمایا اللہ قبول کر لے گا۔ پہلی امتوں کے لیے حکم تھا تم لاکھ عبادتیں کرو اپنے گھروں کے اندر، کوئی قبول نہیں۔ وہ خاص ایک کمرہ تھا، خاص عبادت گاہ تھی، اس جگہ پر جا کر عبادت کرو گے تب عبادت قبول ہے۔ آپ نے آج بھی دیکھا عیسائی جو ہیں وہ اپنے گرجے میں جا کے اکٹھے ہو کے دعا مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ فرمایا فرض جو ہیں وہ مسجد میں پڑھیں جماعت کے ساتھ، سنت نوافل باقی عبادات قرآن کی تلاوت ذکر اذکار گھر میں کریں، جہاں مرضی کریں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ پانچواں انعام فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجے۔ پہلے جتنے نبی تھے، پہلے جتنے رسول تھے وہ خاص علاقے کے نبی تھے، وہ خاص زمانے کے نبی تھے۔ اس علاقے سے لے کر اس علاقے تک اس نبی کی نبوت ہے، رسالت ہے۔ اس علاقے کے آگے فلاں نبی ہے، اگلا نبی ہے، دوسرا نبی ہے، اس کی شریعت ہوگی، اس کی رسالت ہوگی، اس کی نبوت ہوگی۔ پھر خاص زمانے کے لیے کہ وہ نبی جب دنیا سے چلا جائے گا اس کی رسالت، اس کی شریعت منسوخ ہو جائے گی، اب اگلا نبی جو آئے گا اس کی شریعت چلے گی، اس کی رسالت چلے گی۔ نبوت منسوخ نہیں، شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، اگلا نبی آئے گا اس کی شریعت چلے گی۔ لیکن میرے نبی کے کیا کہنے، میرا نبی تمام زمانوں کا نبی، میرا نبی تمام مکانوں کا نبی، میرا نبی تمام علاقوں کا نبی،
میرا نبی زمینوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی آسمانوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی چاند سورج کا نبی بھی ہے، میرا نبی ستارے سیاروں کا نبی بھی ہے، میرا نبی زمینوں آسمانوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی دریاؤں صحراؤں کا نبی بھی ہے، میرا نبی پہاڑوں دریاؤں کا نبی بھی ہے، میرا نبی سمندروں کا نبی بھی ہے، میرا نبی انسانوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی حیوانوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی جانوروں کا نبی بھی ہے، میرا نبی چرندوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی پرندوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی درندوں کا نبی بھی ہے، میرا نبی فرشتوں کا نبی بھی ہے۔ جتنی اللہ نے مخلوقات بھیجی تمام مخلوقات کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر مکان کے لیے میرے نبی کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیج دیا۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے، آواز کم نہیں ہونی چاہیے، سیرت سن کر آواز کم نہیں ہونی چاہیے۔ تو باقی جتنے نبی آئے، رسول آئے، وہ خاص علاقے کے نبی، خاص زمانے کے نبی، لیکن میرے نبی کی شان ایسی ہے کہ قیامت آ جائے گی، میرے نبی کی نبوت بھی باقی ہے، رسالت بھی باقی ہے، شریعت بھی باقی ہے۔ نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نئی شریعت آ سکتی ہے، نہ کوئی نئی رسالت آ سکتی ہے۔ میرے نبی پہ سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا۔ چھٹا انعام فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ پہلے نبی جتنے تھے وہ صرف نبی تھے، میرا نبی خاتم الانبیاء ہے، میرا نبی امام الانبیاء ہے۔ پہلے جتنے رسول تھے وہ صرف رسول تھے، میرا نبی خاتم الرسول ہے، میرا نبی امام الرسول ہے۔ اللہ نے پہلے نبیوں کو بھی معراج کروایا، اللہ نے میرے نبی کو بھی معراج کروایا۔ پیرو چک کے رہنے والوں اپنے نبی کی عظمت سنو، اپنے نبی کی شان سنو، اپنے نبی کا مقام سنو، اپنے نبی کا رتبہ سنو۔ پہلے نبیوں کو اللہ نے معراج کروایا امتحان کی صورت میں، میرے نبی کو اللہ نے معراج کروایا انعام کی صورت میں۔ پہلے نبیوں کو اللہ نے معراج کروایا امتحان کی صورت میں۔ کسی کو معراج ہو رہا ہے آرے کے نیچے، کسی کو معراج ہو رہا ہے کہ کسی جگہ پر سختی کے اندر، آگ کے اندر، کسی کو امتحان ہو رہا ہے، کسی کو معراج ہو رہا ہے سر قلم کرواتے ہوئے، یعنی امتحان کی صورت میں۔ میرے نبی کو اللہ نے معراج کروایا انعام کی صورت میں۔ پھر سب نبیوں کو اللہ نے معراج کروایا فرش زمین پر، میرے نبی کو اللہ نے معراج کروایا عرش بری پر۔ سب نبیوں کو اللہ نے معراج کروایا فرش زمین پر، اسی زمین پر، لیکن میرے نبی کی باری آتی ہے اللہ نے معراج بھی کروایا انعام کی صورت میں، اور اللہ نے معراج بھی کروایا عرش بری پر بلا کر، اپنے پاس بلا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ عربی زبان 29 حروف پر مشتمل ہے۔ کتنے حروف پر؟ بولیں کتنے حروف پر؟ 29، الف سے لے کر یا تک یہ 29 حروف ہیں۔ یہ 29 حروف بھی میرے نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، کوئی جاندار بے جان ایسے نہیں ہیں جو میرے نبی کی عظمت کی گواہی نہ دیتے ہو۔ یہ عربی حروف یہ کیسے میرے نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہیں؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب ثنا آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کو دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کو مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور و پیکر آ گیا، سین کہنے لگا ساقی کوثر آ گیا، شین کہنے لگا شافی محشر آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، غاد کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، طا کہنے لگا طه کی پیشانی والا آ گیا، زوا کہنے لگا ظلمتوں کو دور کرنے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا
مقاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور و پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر اوڑھنے والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے دین کا مرکز بنانے کے لیے آ گیا۔ ہر چیز میرے نبی کی سیرت بیان کر رہی ہے، میرے نبی کی عظمت کے کیا کہنے، میرے نبی کی شان کے کیا کہنے۔ میرے نبی سے جو چیز جڑ جاتی ہے، جس کی نسبت میرے نبی سے ہو جاتی ہے، اللہ اس کو بھی شان والا بنا دیتا ہے، اللہ اس کو بھی مقام والا بنا دیتا ہے۔ مختلف سیرت کی کتابوں میں، مختلف سیرت کے خطبات میں مختلف باتیں لکھی ہیں، میں ان کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ مکے کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی اس کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی عورت بیوہ ہو جاتی، عرب کا دستور تھا، وہ خوشبو نہیں لگا سکتی تھی۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بیوہ ہو گئی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ والد آپ کی آمد سے پہلے دنیا سے رحلت فرما گئے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بیوہ ہوئی، باہر نکلتی کسی کام کے لیے، ان کے بدن سے خوشبوئیں آتی۔ عرب کی عورتوں نے کہا کہ عرب کا دستور یہ ہے، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، یہ آمنہ کیوں لگاتی ہے؟ انہوں نے اپنے خامندوں کو کہا، خامند مل کے آئے عبد المطلب کے پاس۔ عبد المطلب اپنی بیوی حضور کی دادی سیدہ فاطمہ کے پاس آئے۔ حضور کی بیٹی کا نام بھی سیدہ فاطمہ اور دادی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ دادی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کے پاس آئے کہ آمنہ سے پوچھو یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے؟ عرب کے لوگ پوچھتے خوشبو اتنی تیز ہے، اتنی خوبصورت ہے، ہمیں بھی پتہ چلے کہاں سے لاتی ہے، کس بازار سے منگواتی ہے۔ تو یہ حضرت عبد المطلب اور ان کی بیوی فاطمہ مل کے سیدہ آمنہ کے پاس آتے ہیں۔ سیدہ آمنہ سے کہتے ہیں بیٹی آمنہ، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ تو خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے، یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے تو؟ یہ کون سی خوشبو ہے، کہاں سے منگواتی ہے اور کیوں لگاتی ہے؟ جبکہ عرب کا دستور یہ ہے خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، پھر آپ خوشبو کیوں لگاتی ہیں؟ سیدہ آمنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگی ابا حضور آپ صرف خوشبو کی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو کچھ اور نہ بتاؤں؟ عبد المطلب کہنے لگے بیٹی بتا، کیا بتانا چاہتی ہے؟ سیدہ آمنہ کہتی ہیں میری باتیں سن کر مجھے جھلی نہ کہنا، مجھے دیوانی نہ کہنا۔ عبد المطلب کہتے بیٹی آمنہ بتا تو صحیح نا، کیا بتانا چاہتی ہے؟ سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے ابا حضور آپ خوشبو کی باتیں کرتے ہیں، میں جب گھر سے باہر نکلا کرتی ہوں، یہ میرے گھر کے سامنے جو درخت ہے، یہ میں جو ہی گھر سے باہر نکلتی ہوں یہ سارے درخت جھک جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ فرمایا میرے ابا حضور آپ خوشبو کی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو کچھ اور نہ بتاؤں؟ میری بیٹی آمنہ بتا کیا بتانا چاہتی ہے، دکھا کیا دکھانا چاہتی ہے؟ فرمایا میں جب گھر سے باہر نکلا کرتی ہوں، عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے، جو لوگ عرب کا عمرہ حج پہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے مکے کی گرمی بڑی مشہور ہے، گرمی بڑی سخت ہے، جو نہیں گئے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما دے۔ مکے کی دھرتی بڑی گرم ہے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں میں جب گھر سے باہر نکلا کرتی ہوں دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے، لیکن جہاں جہاں میں چلتی ہوں آسمان پہ بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایہ کرتا جاتا ہے۔ فرمایا میرے ابا حضور اسی پہ بس نہیں، میں کچھ اور نہ بتاؤں؟ میری بیٹی آمنہ کیا بتانا چاہتی ہے، کیا سمجھانا چاہتی ہے، کیا دکھانا چاہتی ہے؟ میرے ابا حضور میں آپ کو
کو یہ نہ بتاؤں جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں مکے کے پتھر بڑے نوکیلے ہیں، اگر پتھر پاؤں کو لگ جائے پاؤں لہو لہان ہو جاتے ہیں، پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا۔ میں جب گھر سے باہر نکلتی ہوں میرے پاؤں کے نیچے جو پتھر آتا ہے وہ پتھر بھی روئی کی طرح، وہ پتھر بھی ریشم کی طرح موم بن جاتا ہے۔ فرمایا میرے ابا حضور اسی پہ بس نہیں، میں کچھ اور نہ بتاؤں، بیٹی اور کیا بتانا چاہتی ہے؟ میرے ابا حضور جب میں کنویں پہ پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، کنویں کا پانی بڑا نیچے ہے، ساری عورتیں رسی لیتی ہیں، ڈول لیتی ہیں، اندر ڈالتی ہیں، پھر جھکتی ہیں، پھر پانی نکالتی ہیں۔ میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، میں جھک نہیں سکتی۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب میں کنویں پہ جاتی ہوں اپنا ڈول کنویں میں ڈالتی ہوں، کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ عبد المطلب پوچھتے ہیں میری بیٹی آمنہ یہ کیا ماجر ہے، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے ابا حضور اس پہ حیران نہ ہوئے، کبھی خواب کے اندر فرشتوں کی زیارت ہوتی ہے، کبھی خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، کبھی خواب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، مجھے نبیوں کی زیارت ہوتی ہے، مجھے خوشخبریاں دیتی ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، میرے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں بیٹی کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ میرا کمال نہیں، میرے پیٹ کے اندر پلنے والے میرے بچے کا کمال ہے۔ میرا کمال نہیں، میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ سارے معاملات اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان مقام کہ سیدہ آمنہ آپ علیہ السلام کی عمر 6 سال ہے، سیدہ آمنہ بھی دنیا سے رحل فرما گئی ہیں، یعنی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے سیدہ آمنہ دنیا سے چلی گئی، لیکن یہ ساری کرامات سیدہ آمنہ کے ساتھ جو ہو رہی ہیں یہ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے محبوب کو کوئی پریشانی نہ ہو، اللہ یہ چاہتے ہیں، اور ہر بندہ حضور سے محبت کرتا ہے، ہر انسان حضور سے محبت کرتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، نمازیں نہ پڑھتا ہو، سارے معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن حضور کی گستاخی، حضور کی توہین کوئی مسلمان برداشت بولیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب سیرت کا آپ نے یہ باتیں سنی، اب آگے چلیے، کچھ سیرت کا مقصد بھی ہوتا ہے، ہر جمعے یہ میں نے آپ سے وعدے لینے ہیں، اس پہ آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ حضور سے محبت سارے کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، حضور سے محبت سارے کرتے ہیں، اب نیچے ہاتھ کریں۔ اب صرف وہ آدمی ہاتھ کھڑا کرے جو حضور علیہ السلام کی خاطر اپنی جان قربان کر سکتا ہے، صرف وہ جو جان قربان کر سکتا ہے، صرف وہ کافی ہاتھ کھڑے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ 14 اگست بھی قریب آ رہی ہے، پاکستان سے بھی ہر کوئی محبت کرتا ہے، پاکستان کا ایک پرچم ہے، ایک جھنڈا ہے، ایک پہچان ہے، جہاں پر سارے ملکوں کے جھنڈے لگے ہوں، جو پاکستانی ہوگا، پاکستان سے محبت کرنے والا ہوگا، کیا وہ اپنے ملک کے پرچم کو پہچانے گا؟ نہیں، پہچان جائے گا۔ اگر وہ نیچے گر رہا ہو، زمین پہ گر رہا ہو، گرنے دے گا؟ ہے تو کپڑا ہی، گرنے دے؟ نہیں، یہ میرے ملک کی پہچان ہے، یہ میرے ملک کی شان ہے، چاہے کپڑا ہے، لیکن اب اس پہ رنگ ایسے استعمال ہو گئے ہیں کہ یہ میرے ملک کی پہچان ہے۔ تو آدمی پرچم کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ پرچم پہچان ہے، اور جو حضور کے امتی کی پہچان ہے، یہ داڑھی، یہ میری حضور کی امت کی پہچان ہے۔ کیا ہم حضور کی خاطر جان قربان کر سکتے ہیں؟
کیا حضور کی خاطر اپنی انا کو مار کر، اپنی میں کو مار کر داڑھی کا ارادہ نہیں کر سکتے؟ مجھے 3 آدمی ایسے چاہیے جو اس وقت کھڑے ہو کر اعلان کریں اللہ کی رضا کے لیے کہ آج کے بعد میرے چہرے پہ اس طرح نہیں پھرے گا۔ اس سے پہلے میں ایک بات سنا دوں آپ کو، وعدے سے پہلے بات سنا دوں آپ کو، میں نے شاید پہلے بھی سنائی ہے آپ کو، کہ ملتان کے بزرگ تھے، ان کو خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے جو کپڑے ہیں سفید کلر کے، وہ خون سے لہو لہان ہیں، وہ خون سے رنگین ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے جو ہیں خون سے رنگین ہیں۔ تو بزرگوں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس وقت کی بات ہے جب یہ فرانس نے خاکے بنائے تھے۔ فرمایا میری امت میری گستاخیاں کر رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ فرانس کے خاکے؟ فرمایا نہیں، وہ تو غیر مسلم ہیں، وہ تو کافر ہیں، ان کی گستاخی کی تکلیف نہیں ہوتی، وہ تو کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ یہ جو میرے جسم پہ میرا جسم لہو لہان ہوا ہے، یہ میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا میرا امتی صبح صبح اٹھتا ہے، اپنے چہرے پہ اس طرح پھیرتا ہے، یہ اس طرح اس کے چہرے پہ نہیں میرے دل پہ پھر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے میرے کپڑے لہو لہان ہیں۔ تو جو ہم نبی کے امتی حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، حضور کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، پیرو چک کے رہنے والوں، ہم خود حضور کے دل پہ اس طرح چلائیں۔ اب 3 آدمی کھڑے ہو جائیں اللہ کی رضا کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو اس وقت ارادہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اللہ مرتے دم تک ایمان کی استقامت کے ساتھ اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اللہ ان کو جامع کوثر نصیب فرمائے۔ 3 آدمی کھڑے ہو کے وعدہ کریں آج کے بعد ہمارے چہرے پہ اس طرح نہیں پھریں گے۔ کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، نہیں آپ نے داڑھی رکھی ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ایک آدمی اور کھڑا ہو جائے۔ جان دینے کے لیے سب تیار تھے، ماشاءاللہ، بزرگوں نے بھی اعلان کیا، دیکھیں جان دینے کے لیے سب حاضر تھے۔ میرے بھائیوں، یہ میرے نبی کی پہچان ہے، میرے نبی کی پہچان ہے، میرے نبی کی پہچان ہے۔ کل قیامت کے دن میرے نبی نے اس سے پہچاننا ہے۔ حوض کوثر پہ پانی اسی کو پلایا جائے گا۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کو یہ یقین ہو کہ میں بغیر حضور کی شفاعت کے جنت میں چلا جاؤں گا؟ کیا کوئی ہے جس کو یہ یقین ہو کہ میں بغیر حضور کی شفاعت کے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا؟ اگر کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے حضور کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جانا ہے، ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ تو میرے بھائیوں پھر کیوں مناتے ہو داڑھی، کیوں کٹواتے ہو داڑھی؟ کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر چہرے پہ داڑھی ہوگی کوئی وزن نہیں ہے، اس سے برکات آتی ہیں۔ ایک دوست کہنے لگا، میں نے کہا داڑھی رکھو، کہنے لگا میں گناہ کرتا ہوں تو داڑھی رکھ کے گناہ کرنا یہ اچھا نہیں۔ میں نے کہا واہ اللہ کے بندے، داڑھی رکھ کے تو نے گناہ ہی کرنا ہے، تو یہ کہہ میں داڑھی رکھتا ہوں اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی برکت سے گناہوں سے بھی محفوظ کر دے گا، تو یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو داڑھی رکھ کے بھی گناہ ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے داڑھی نہ رکھنا کہ گناہ ہوتے ہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ آپ داڑھی کا ارادہ کریں، انشاءاللہ ہر جمعے جو ہے وہ 3 5 آدمی کھڑے کر کے وعدے لوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو بندہ ناراض تو نہیں بیٹھا؟ ہاتھ کھڑا کرے جو راضی ہیں۔ میں نے کوئی بات غلط تو نہیں کی؟ اگر اس وجہ سے آپ ناراض ہوتے ہیں نا تو یہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں۔ کل قیامت کے دن آپ نے میرا گریبان پکڑنا ہے کہ آپ نے حق بات بتائی نہیں، آپ نے بتایا نہیں۔ کل قیامت کے دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے آج اگر آپ دنیا میں ناراض ہوتے ہیں، اس کی ناراضگی سستی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو سیرت مصطفیٰ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا